سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ 4 صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً. سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر، یہ آخری ہے. پھر 4 وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، تو 4 کے یہ 2 سب گروپس ہیں ان 8 صورتوں کے. لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی 2 تاسین میم سے، ایک تاسین سے. اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں، طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں توئے آئی ہے شروع میں، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے. یہ تاسین میم تاسین، ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے. تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں اب عربی اور عبرانی زبان کے، یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں. بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں پر مبنی ہیں، اور بعض کے جو ہے جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفابیٹس بنے ہیں. تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہے وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء، ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں. مثلا توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح، اگر جو ناگ جو ہے اس نے پر اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے، یہ توئے ہے. تو طا جو ہے وہ گویا کہ سانپ کی علامت ہے. نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے. نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں، پینٹنگز ہوتی ہیں، وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے، اس لیے ذنون کہا گیا، مچھلی والا. اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نون، جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا. تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض چیزیں جو ہے مناسبت والی نظر آتی ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ شعراء اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. سورہ طٰہٰ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 میں سے 5 رکوع پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں. اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن مدین پہنچ کیسے گئے، یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا. کہ یہ جو تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو 3 صورتوں میں ملے ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، بہت ادھم مچایا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، حاکم اور محکوم. ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم. یستضعف طائفۃ منہم، اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شدید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھی. یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کہ جو دبا لیے گئے ہیں، جنہیں ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان پر احسان فرمائیں. فی الارض، زمین میں. ونجعلہم ائمۃ، انہیں کو امام بنائیں، اب ان کو دنیا میں طاقت دیں، سربلندی دیں. ونجعلہم الوارثین، اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں. ونمکن لہم فی الارض، اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دے فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، حامان ان کا وزیر تھا، اور فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. اب مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا. اسی خواب کے بعد اس نے، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجیل میں یہ ہے صراحت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. یہی معاملہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے. البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہے ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں. ما کانوا یحزنون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو، واللہ عالم، لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بالکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں، جو نسل بندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے. لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسل بندی اور جبری نسل بندی، پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے. اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مارکے کے اندر بغاوت کی تھی، جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہے ہار گئی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا. بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہے، واللہ عالم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم. اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا. اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے. لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر. فَالْتَقَطَهُ اٹھا لیا اس کو آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی. وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی و لک یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. فرعون سے کہا اپنے شوہر سے لا تقتلوہ اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے. ان کادت لتبدی بہی وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی. لولا ان ربطنا علی قلبها اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے. وقالت لاختہ قصیہ اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل. فبصرت وہ دیکھتی رہی بہی اس کو عن جنوب اجنبی ہو کر،
کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ والقیت علیک محبۃ منی، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ایسے مہلی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے ام موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطنی قوا ہیں وہ پورے اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایک روز وہ داخل ہوئے گاؤں میں، شہر میں، ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہے غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کا مرکزی مقام ہوگا۔ اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا، ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر وہ صبح ہوئی، انہیں صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ مجھ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی
کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے۔ اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح۔ کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے، اور مبین کھلم کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، یہ بات تو کہیں اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، تو اس کو پکڑے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے، وہ یہ شخص سمجھا وہ اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہے، جو کہا یہ تھا کہ انک لغوی مبین، تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سوچا کہ مجھے پکڑنے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا، اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ، وما ترید ان تکون من المصلحین، اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدمعاش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا جو دور کا حصہ تھا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جا رجل من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جغرافیہ اب آپ کے سامنے ہے، وہ سینائی پیننسولا، وہ سکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال، تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا، میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں نقدت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے،
مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے، قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے پھنسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی، جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں، کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا۔ اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جبکہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل، اور اگر وہ رسول اس وقت ہے جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے
تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہو اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا رہا ہو. تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ. اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں. یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے. تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لے، اجرت پر رکھ لے. استاجر ہو، یہ استاجری اور اجیری یہ دونوں جو ہیں، اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے. استاجر، مستاجر اس سے اس میں فاعل بنے گا. ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے. حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا. اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے. یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو. وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں. تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں. انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر. تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے. تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے. تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا. کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کی قابل ہو. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو. یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو. جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے، مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے. البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک. تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا. 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے. یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی. وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں. قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں. 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا. ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل،
جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی وسارا بأہلہ ہی، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے، اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا بأہلہ ہی لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اہلیہ کو۔ آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں، او جذوۃ من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سینک سکیں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، میدان کے داہنے کنارے جو برکت والا میدان تھا اس کے داہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی، مبارکہ کہ جو بہت برکت والا تھا، من الشجرۃ، شجر کے درخت کے جھنڈ میں، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں، اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی، فلما رآہا تہتز کانہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، ولا مدبرا ولم يعقب، یہی وہاں پہ آ چکا، سورۃ النمل میں بھی آ چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، آؤ، اقبل ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے، تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا۔ یہ گویا کہ کوئی خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں، جو یہ دلیلیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، معجزے دیے ہیں۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں خاموشی سے جاؤں، جا کر کہیں چھپ جاؤں، کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آ گئے، کہاں آ گئے، کہیں جا کر آباد ہو جاؤں، ایک یہ کہ میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں، تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مجھ پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ آخی ہارون ہو، اور میرا جو بھائی ہارون ہے، میرے بڑے بھائی، ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ فارسلہ معی، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، ردءً، میری مدد کے لیے، یصدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا رعب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے، تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرچاؤ ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا، اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا رعب جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر، تمہاری شخصیت جو ہے پیدا کر دیں گے تم دونوں کی، کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یقیناً ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءوا موسیٰ بآیاتنا، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ، بینات، روشن آیات لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جادو ہے جو افترا ہو رہا ہے، گھڑا ہوا ہے۔
وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق، اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی، ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ، میں الہ ہوں تمہارا، میں مالک ہوں، میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے، میری حکومت ہے، میری مرضی چلتی ہے، میرا اختیار ہے، اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں، کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں۔ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان ذرا آگ دے، بھٹا جو ہے اینٹوں کا، اس جو تین جو گارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر، آگ لگاؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ موسیٰ جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے، تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح، جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں، ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کہ میں دیکھوں کہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانکنے کی کوشش کروں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، نا حق، انہیں کوئی اختیار، کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَلَمَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان پر ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کی کیفیت میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بصائر للناس، ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی، وہدن، اور رہنمائی دینے والی، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، نصیحت اخذ کریں، ہوش کریں، دھیان دیں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، بھیجا حکم، جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ہم نے موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ۔ وما كنت من الشاہدین، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ۔ ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں۔ فتطاول علیہم العمر، لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں کیونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے، اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچنبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے۔ وما كنت ساويا في اهل مدين، نہیں آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ ساويا في اهل مدين تتلو علیہم آیاتنا ولکننا كنا مرسلین، بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے، ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں، پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر، اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا۔ ولکن رحمۃ من ربک، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون،
یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اب ان کے ساتھ حضرت اسحاق تھے ان کے دوسرے بیٹے، ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ یہ کہ 1400 برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو. ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس زبور تھی، ان کے پاس جو ہے تورات تھی، تو یہ سب کچھ تھا. لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے ناواقف ہو گئی. تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش 3000 برس بیت گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں. تو اب ہم نے یہ چاہا کہ آپ ان کو لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبل کا کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے، فیقولوا ربنا، اور اگر مصیبت آ جاتی، لولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو یہ عذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، عذاب کیسے آ گیا. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا، موسیٰ کو وہ ید بیضا دیا گیا، موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی. لولا اوتیہ مثل ما اوتیہ موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھی موسیٰ کو. اولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ من قبل، تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا؟ کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سحران یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہے، یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر دیا ہے ہمارے خلاف. لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکے والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں. جادو کون سے ہیں؟ ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے. یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی، موسیٰ کی، اور وہ موسیٰ اور ان کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ان کا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من اللہ هو اہدی منہما، اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں مراد دو کتابیں ہیں. تو اے نبی ان سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کوئی اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدا ہو، زیادہ ہدایت والی ہو. اہدا منہما اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آگے چل کر آ جائے گی یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو. جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رحمان کی پرستش کرتا ہوں، رحمان کو پوچھتا ہوں، تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا. اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا. میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو
بغیر ہدم من اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے بپے بھیجتے رہے اپنے رسول، اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سہران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن، یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ، یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین بما صبروا، ان کے صبر کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا لہٰذا تابعی ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے۔ ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق بھی ہوا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھے، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خام خواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقالوا لنا اعمالنا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے، اللہ جانتا ہے انہی کو وہ ہدایت دے گا۔ لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور
پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے، لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادب ہی سے لے رہا ہوں۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا، اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا، کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے، متخطف، ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنی زمین سے۔ لہذا آپ کی بات صحیح ہے، دل میں بھی ہمارے لگتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مول لے لیں، یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مول لے لیں، ہمارے اندر ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ ہٹ کے بعد آباد، وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں، کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، ان کا یہ قول آ رہا ہے، وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، بے دخل کر دیے جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے؟ اس حرم کو عمل کی جگہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس حرم کی طرف، اس کعبے کی طرف، اس مکے کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیے تو اس کا نقشہ، پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا، اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، اور یہ ہمیشہ سے تھا، اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی، تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا، اس کی طرف تمام چیزوں کے ثمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو یہاں آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا، تو ہم پہنچا رہے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتراتی تھی اپنی معیشت پر، ہماری تجارت، ہمارا یہاں کا معاملہ، ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحکم ہے، ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ بستیاں ہلاک ہو کر رہ گئی۔ فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، تو دیکھ لو اب ان کے مسکن، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے۔ وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہوئے وارث، پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ وہ بات اب دوبارہ آ گئی جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی بعثت نہ کر دیں، رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دے، حق کو مبرہن کر دے، حجت قائم کر دے، پھر عذاب آتا تھا، اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی۔ وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے اور برباد کر دے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا، جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے۔
اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے. ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو بڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس امہا جو اس کا مرکزی شہر ہو، اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. اور رسول کیا کرتا تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتا تھا، سناتا تھا انہیں ہماری آیات. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہرگز ہم نہیں تھے بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے، گناہگار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں. وزینتها، اور اس کی زینت ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، جس کو دوام ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ، کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی، اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا. اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے. تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں، اور ایک یہ کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں، گلچھرے اڑا لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں، کوئی وہ چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے، ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے. لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان ہو گیا تھا، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. قال الذين حق عليهم القول، تو وہ لوگ کہ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے، عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے، وہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذين اغوينا، کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا. اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہوں اور شیاطین انس بھی ہو، طاغوت بھی ہو، یہاں کے لیڈر بھی ہو، غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ، ان سب کو کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا. اغویناہم کما غوینا، پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے. تبرأنا الیک، ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے، ہم برات ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے. یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے. البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا. تو یہ گویا کہ گڈمڈ ہے. شیاطین جن بھی ہوں گے جن کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برباد کیا. ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے. لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا، جنہیں پوجا جا رہا ہے، وہ کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا. ورأوا العذاب، اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ کسی طریقے سے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جب کہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اندھے ہو جائیں گے اس وقت، باتیں اب نہیں کر سکیں گے، کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے. يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر وہ آپس میں پوچھیں گے بھی نہیں. حق واضح ہو جائے گا، جواب کیا دیں گے؟ رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، رسولوں کا استہزاء کیا تھا، تمسخر کیا تھا، تو اب اس کا جواب کیا دیں؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو ایمان لایا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے. من تاب وآمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے. فعسى ان يكون من المفلحين، تو اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے. مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اختیار کر لیتا ہے.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے، اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من گھڑت عقیدوں سے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، جو بھی ان کے اندر ہے، یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں. اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کہ ظاہر کر رہے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی. یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شے کو چاہے حرام قرار دے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو. یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ میرے شریک ہیں. ونزعنا من کل امۃ شہیدا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے. وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ نحل میں آیا 2 دفعہ، سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کرے گا نکال کر، چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا، وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں. پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی. فَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس وقت کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارا عذر کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے. رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے. وَمَا خَطْبُكُمْ، اب تمہارا معاملہ کیا ہے. فَاعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے. گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے، ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے. وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراء انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح
ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ قصص کے جو بقیہ دو رکوع رہ گئے ہیں ان کا ترجمہ کریں، ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض حضرت موسیٰ سے یہ چاہا کہ وہ 8 سال تک ان کی خدمت کریں، تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی پختونوں میں، پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں، اور وہ جو مہر جو ہے وہ بیٹی کے حق کو نہیں بلکہ خود وہ والدین رکھ لیتے ہیں، والد رکھ لیتا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ سال سارے پٹھانوں کا نہیں ہے، بلکہ باجوڑ ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت جو ہے بہت بری نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ اکثر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی تبادلہ، جس سے کہ حدیث میں روکا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ اس سب کا معاملہ نہیں ہے۔ ویسے اس کو اصولاً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدن کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائم اس سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ جو ہے معاش کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی کوموڈٹی کی، کسی جنس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، قیمت بڑھ جائے گی، اور سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، قیمت گھٹ جائے گی۔ تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدنی اعتبار سے ذرا پسماندہ ہوتے ہیں، دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر مہذب، لیکن وہ زیادہ مہذب ہوتے ہیں مہذب لوگوں کے مقابلے میں۔ ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے، سچ بولنے کا معاملہ، ایفاء عہد کا معاملہ، زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے، اس کو کھلانا ہے۔ یہ جو ابھی جو لوگ مہذب نہیں ہوئے ہوتے، اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کہ آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ابھی گویا کہ تمدنی ارتقاء کے نچلے مراحل میں ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی۔ اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لیے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا، جیسا کہ پھر جب کسی ملک، کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے، جس کو ہم جدید معنی میں تہذیب کہتے ہیں، شہریت آ گئی، شہروں میں رہنے لگے، وہ تہذیب، تعلیم بڑھ گئی، اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بالعموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے قوا اس طرح کے تو نہیں رہتے جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے، یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں یا صحرائی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کم ہوتی جاتی ہے، عورتوں کی بڑھ جاتی ہے۔ جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے اگر تم دو گے، جہیز دو گے تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے، موٹر کار دو، کوٹھی دو، فلاں دو، یہ دو، کہیں باہر بھجوا دو۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں، اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برعکس ہو، لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں، وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے۔ باقی اسلام نے جو شکل کی، اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں۔ باقی جو ہمارے اس رفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اب آگے چلیے، سورہ قصص کے آخری یہ 2 رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے،
ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریڈی مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، ری کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی۔ اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی۔ اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورح آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورح، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی، تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے، یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے، اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھی، تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی، ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے، لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، دو آدمیوں کا مکالمہ تھا، ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا، مال مست تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا، اس سے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں، پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو، ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر دو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر تین، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور پانچویں بات، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا بچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں،
اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں گن لیجئے۔ نمبر 1 لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ نمبر 2 وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ نمبر 3 ولا تنس نصیبک من الدنیا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور نمبر 5 ولا تبغِ الفساد فی الارض، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اعلیٰ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے۔ یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت، میں نے بروقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے، میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے۔ تو اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوۃ، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمعا، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی ان سے زیادہ جمع تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا، یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں، خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوشبخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے،
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے، اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے۔ پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے، اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر۔ فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما كان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام اور مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے، یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ کردار ہے قارون کا۔ اب اس صورت کے آخری آیات ہیں، اور میں چونکہ اب ابتدا میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز ہونی چاہیے، اس میں کچھ کمی کر دی ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی سورۃ القصص اور اس سے پہلے سورۃ النمل، ان کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں، خاص طور پر اس آخری آیات میں۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی، اپنا اقتدار نہیں چاہتے، اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے حکومت کی، لیکن وہ طالب نہیں ہے حکومت کے، وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہے۔ اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اب نظریے میں اگر آپ کی جد و جہد ہے، انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینے کی اس چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی، آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، حالانکہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے، اب چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یہ پھر اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے تلک الدار الآخرہ، یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے، ریزرو کر کے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں
اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہے، ولا فسادہ، نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی پچھلا گھر جو ہے، عاقبت کی پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے، اس کی بھلائیاں، اس کے محاسن، اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ آیت میں آئی ہے سورہ نمل کے بھی آخری حصے میں، جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو وہ لوگ کہ جو ان برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کہ وہ کر کے لائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا، جتنے جرم کیے ہیں اتنی ہی سزا، لیکن اہل ایمان اور اہل صلاح جو ہے ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی بڑھا دے، یضاعف لمن یشاء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا، خیر منہا، بہرحال جو کچھ کر کے لے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا۔ لا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ کہ وہ عمل کر کے لائے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن سناتا رہوں، قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے، قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر، اور قرآن کی تبلیغ، اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر، اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کی شفا کے لیے میں کوشش کرتا رہوں، میرا کام تو یہ ہے۔ ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، تلاوت پڑھ کر قرآن کو میں سناتا رہوں۔ اب یہاں اسی کو تعبیر کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اس کی تبلیغ آپ کے لیے فرض تھی، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں آج پڑھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ نے امت کے حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغ یہ فعل امر ہے، اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو، جو یہاں نہیں ہے۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی ان الذی فرض علیک القرآن، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے، یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتابچے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے، پھر قرآن کی تبلیغ، قرآن کو عام کرنا۔ ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی، وہ ہستی، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، تبلیغ قرآن کا فریضہ آپ کے کاندھوں پر رکھا ہے، وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی۔ معاد عاد یعود سے اس میں ظرف ہے، لوٹنا، لوٹنے کی جگہ۔ اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں مکے سے، تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے، چونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تعاقب ہو رہا تھا، تلاش کیا جا رہا تھا، 3 دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے، پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا، جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا، لیکن کچھ آگے چل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا۔ یوں سمجھیے یہ راستہ جا رہا تھا مین کہ جو مکے سے مدینے کا تھا، حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا۔ جہاں ملا، اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، اب داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے۔ اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی ہے، اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پر شاق گزر رہی تھی۔ اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ غار ثور میں روپوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں، اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر دائنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدینے کی طرف راستہ جا رہا، جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے، لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو مکے کی طرف جا رہا، تو آپ کے دل میں پھونک سی اٹھی۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ آپ گھبرائیے نہیں، مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے، آپ یہیں پہنچیں گے، بڑی شان سے پہنچیں گے۔ اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے، آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے، پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک روایت کیونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے، اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا معاد میں، تو وہ معاد آپ کے لیے معادن، یہ گویا کہ یہ تفخیم کے لیے ہے نکرہ، بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی، جس کے لیے یہ بھی کہا گیا یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود، اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے، تو ادھر اشارہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا، کون راہ کی سوجھ لے کر آیا، کون ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، کتاب القا کی جائے گی۔ یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ، یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے، آپ چاہتے تھے، آپ کو چلہ کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کچھ روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی معلومات حاصل کر لوں، معاذ اللہ آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا۔ ایک بہت ہی جو سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر، اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر تو بالکل سچا ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے، اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے، اس جماعت میں شریک ہوگا وہ۔ تو حضور کی زندگی وہ تھی، لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما كنت ترجو، آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے، نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، پسند کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اب آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے سمجھ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں، گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے، تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے، اس نے وہ چوری بھی کی تھی، اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو، تو یہ عصبیت جاہلیت ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنے رشتوں کو، ان کافرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی، کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجیے۔ یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، تب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا، میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا، پشت پناہ نہیں بنوں گا، تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر 17 تھی یہ۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں، روک سکیں، آپ کے رخ کو موڑ دیں اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی، ودعو الی ربک، یعنی یہ آپ کے کنبے والے، قبیلے والے، آپ کے یہ قریش جو ہے جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو، یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں۔ ولا یصدنک، اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں، ودعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتانے دیجیے۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیرے میں،
لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں حضور کے وساطت سے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی اعضاء بھی ہیں ان کے لیے فنا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، عالم برزخ سے متعلق ہوں، عالم غیب اور عالم آخرہ کی، ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے، اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ العجز عن درک ذات ادراک، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، بس یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ الفاظ شیخ احمد سہندی جن کو ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں مکاتیب میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے، ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا پوری ہستی، جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے، کسی کے رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے۔ باقی جو کچھ ہے، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم کے درجے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا او ظلال، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا، یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں، آئینہ قد آدم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے ہے تو نہیں آپ وہاں، جو جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس گروپ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں، اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں، اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لام میم سے ہو رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ العنکبوت۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔